رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے آئیے اس غم کی رات میں اور اس عشرہ زینبیہ کے آغاز میں شروع میں ہم تعزیت اور کنڈولنس ام المصائب مصائب کی ماں مصیبتوں کی ماں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو پیچھے ہیں جتنا آپ آگے آ سکتے ہیں کوشش کیجئے آگے آ جائیے، کیونکہ ویسے بھی لوگ کم ہی ہیں اس عشرے میں، ہر سال کم ہی ہوتے ہیں، تو جتنے ہیں کم سے کم وہ سامنے آ جائیں تو ایک مجلس کی اچھی انشاءاللہ شکل تیار ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. یہ اہل بیت کی بہت بڑی دی ہوئی آپ کو ایک اپارچونٹی اور توفیق ہے کہ ماشاءاللہ آپ مجلس میں آتے ہیں. بس یہ جملہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی مجلس نہیں چھوڑیں گے. جب میں عشرہ محرم پڑھ رہا تھا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ عشرہ زینبیہ انشاءاللہ نہج البلاغہ کے اوپر ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو. تو یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جن حالات سے ابھی میں گزرا ہوں ہمارے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور سنبھال کر کے اور پھر مجلس کی تیاری کرنا اور اس میں بہت سارے واقعات بھی لانا اور جو چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ایک مشکل کام تو ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے تو مجھے ایک ہمت ملے گی، ایک کریج ملے گا، اور میں کوشش کروں گا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ کے حوالے کروں، کیونکہ نہج البلاغہ کے حوالے سے عشرے بہت 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 کم اردو زبان میں پڑھے جاتے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں، آپ فارسی زبان میں عربی زبان میں دیکھیں گے تو بہت سارے مجلسیں آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے مل جائیں گی، لیکن اردو میں پڑھنے والے بہت کم نہج البلاغہ پر پورے عشرے کو آپ کو شاید ایک یا دو کوئی عشرہ مل جائے تو مل جائے، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. عزیزان محترم، نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں، سرمنز، لیٹرز اور جو سیئنگس ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے جو امام علی علیہ السلام نے فرمائے ہیں، یہ ان کے اوپر مشتمل ہے. اس نہج البلاغہ میں آپ کو یہ تین چیزیں ملیں گی، یا خطبے ملیں گے، سرمنز، یا
اس میں لیٹرز ملیں گے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا جنہیں گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، اپوائنٹ کیا تھا ایجپٹ میں، یمن میں، ادھر ادھر، ان لوگوں کو بھیجا ہے، وہ ملیں گے، یا امام کی چھوٹی چھوٹی سیئنگس ملیں گی۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، پہلے اس سے ایک فضائل کا جملہ کہہ کر کے تاکہ آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ سننے کے لیے، اور میں وہ قیمتی باتیں مولا کائنات علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے، یہ مولا کائنات علیہ السلام نے خود یہ کتاب لکھی نہیں ہے۔ امام کے جو یہ لیٹرز تھے، جو سرمنز تھے، اور جو یہ سیئنگس تھے، ان کو جمع کیا ہے سید رضی علیہ الرحمٰن نے۔ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں اکیلا مذہب ہے یہ شیعہ مذہب، کہ جس میں ہر ڈاؤٹ اور ہر شک پر سوال کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر مذہب میں جائیے، وہاں منع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو بولیں اسے سنو، مانو اور چلے جاؤ۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ جو بولیں سنو، غلط ہو صحیح ہو جو بھی ہو چلے جاؤ، نہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب تک تمہارا ذہن اور دل اسے قبول نہ کرے، جب تک اپنی جگہ سے نہ جاؤ۔ ذہن اور دل دونوں قبول کر لیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب لاجک کے اوپر ہے، پورا عقل کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ڈرتے وہ علماء ہیں، وہ علماء ڈرتے ہیں کہ جہاں پر شک ہو کہ ابھی کوئی سوال کرے گا تو جواب کیا دیں گے، اور ہم ان کے ماننے والے تو ہیں بھی نہیں۔ توجہ رکھیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کہ جنہیں ہر مشکل میں علی کو بلانا پڑتا تھا، بھلے علی کی جگہ پر آ گئے ہوں لیکن بلانا پڑتا تھا، اور کہنا پڑا لائف میں 70 ٹائمز کہنا پڑا، 70 مرتبہ کہنا پڑا، اے علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہم ان کے چاہنے والے کب ہیں؟ ہم تو اس علی کے چاہنے والے ہیں جو ممبر سے کہتا تھا جو چاہو پوچھو، آسمان کی باتیں بھی بتائیں گے، زمین کی باتیں بھی بتائیں گے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں جو باتیں ہیں اس علی کی ہیں جس کے لیے رسول کہہ کر کے گئے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے کیا ہمارا مذہب؟ دیکھیے رسول نے کیا فرمایا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، جھولے سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہمارا مذہب علم کا ہے، نالج کا ہے، اس لیے کہ نالج تو آدمی کو انسان بناتی ہے۔ اگر نالج نہ ہو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نالج کا یہ مذہب ہے، ہر طرح کا علم موجود ہے، ہر طرح کا علم اللہ نے بھیج دیا ہے، جسے نبی لے کر آئے، رسول لے کر کے آئے، اولو العزم لے کر کے آئے، امام لے کر کے آئے، ولیوں نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا۔ میں جملہ کہہ دوں، اللہ کا علم خاموش ہو جائے تو قرآن بن جاتا ہے، ممبر سے بولنے لگے تو علی کہلاتا ہے۔ یہ ہے علم۔ ایک یہودی مدینے میں آیا تھا، ایک فضائل کا ایک اور جملہ سنیے، پھر میں نہج البلاغہ کے اس آج مولا علی علیہ السلام کی وصیت سنانا چاہتا ہوں، ول کہ جو امام علی علیہ السلام کے سر پہ جب تلوار لگی تھی، بس اس ول کے چند جملے سناؤں گا آپ کو، اور میں آگے بڑھ جاؤں اور اس میں سے آپ کو تھوڑی سی کچھ سٹوریز بھی سنا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک یہودی مدینے میں آیا اور ایک سوال لے کر کے آیا، کہنے لگا ہم نے سنا ہے مسلمانوں تمہارے قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، ڈھونڈ کر کے دکھاؤ کہاں ہے، اور بڑے گفٹ لے کر کے، تحفے لے کر کے آیا تھا۔ خلیفہ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ کہا علی کو بلایا جائے۔ اچھا پہلے ان لوگوں نے ٹرائی کیا، بہت ڈھونڈا قرآن میں جواب، اس کے یہودی کے جواب مل جائیں، نکل آئیں، نہیں ملے، فیل ہو گئے۔ کہا اب علی کو بلاؤ۔ جب علی آئے، علی نے قرآن ہاتھوں میں لیا، علی نے جیسے ہی قرآن کو کھولا فرمایا یہ تو ہے اس کا جواب۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے فرمایا یہ تو لکھا ہوا ہے اس کا جواب۔ جیسے ہی بتایا وہ یہودی خوش ہو گیا، سارے تحفے اس نے وہیں پر رکھ دیے اور کہنے لگا مجھے میرا جواب مل گیا۔ اب وہ یہودی تو چلا گیا، اس کے بعد یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا یا علی، جنہوں نے کہا تھا نا کہ اے علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کہنے لگے یا علی ہم نے اتنا ڈھونڈا ہم کو نہیں ملا، آپ نے قرآن کھولا اور بتا دیا یہاں جواب لکھا ہے۔ اور وہ یہودی بھی خوش ہو کر چلا گیا، اس کے دل اور دماغ کو سکون مل گیا، اسے جواب مل گیا۔ جو کہہ رہا تھا مجھے جواب ہی نہیں دے رہے ہو، جواب ہی نہیں دے رہے ہو، آپ نے قرآن کھول کر کے فوراً دکھا دیا یہ جواب یہاں لکھا ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن جب غاصب کے ہاتھ میں آئے
غاصب جانتے ہیں؟ کسی کی جگہ چھین کر کے بیٹھنے والا۔ قرآن جب غاصب کے ہاتھ میں آئے تو قرآن اپنے حق کو چھپا لیتا ہے، اور جب قرآن وارث کے ہاتھ میں آئے تو اپنے حق کو دکھا دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اللہم صلی علی یہ ہے قرآن۔ آپ نے غور کیا؟ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ علی کی تو زبان ہی قرآن ہے نا، بیان ہی قرآن ہے۔ میرے عزیزو اب سنیے گا، اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ جب تلوار لگی ہے نا، امام زخمی تھے، 3 دن تک زخمی تھے، آپ سنتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں امام علی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بڑی وصیتیں کی ہیں، بہت ساری باتیں بتائیں ہیں۔ انہی باتوں میں امیر المومنین نے فرمایا اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، فرماتے ہیں میرے بیٹوں سنو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب لفظوں پہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ اس اشرے میں بہت کچھ انشاءاللہ آپ لے کر کے جائیں گے۔ اے میرے بیٹوں حسن اور حسین، امام علی فرما رہے ہیں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اب سنیے کیا پیارے جملے ہیں، گولڈن جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں سنو، دیکھو دنیا تمہاری طرف جتنا بھی آگے بڑھے کبھی دنیا سے دل نہ لگانا۔ اللہ اکبر، دنیا سے کبھی دل نہ لگانا، اور دیکھو اگر کوئی نعمت چھن جائے تو افسوس نہ کرنا۔ امیر المومنین کا ایک اور جملہ آپ کو سناتا ہوں، فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس مسلمان پر کہ جب اس سے دنیا کی نعمت چھن جاتی ہے، کوئی نعمت اسے نہیں ملتی یا ہاتھ میں آئی ہوئی نعمت نکل جاتی ہے تو یہ افسوس کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے دین کا کوئی چیز نکل جاتی ہے تو یہ افسوس کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، غور کیا آپ نے؟ نماز چھوٹ گئی افسوس نہیں، فجر چھوٹ گئی افسوس نہیں، روزہ چھوٹ گیا افسوس نہیں، خمس نہیں نکالا افسوس نہیں، لیکن دنیا کی نعمت، بزنس میں لاس ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا۔ بہت ساروں کو ہوتا ہے، میں نے سنا انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا مطلب ہارٹ فیل نہیں، مر نہیں گیا، پھر بیچارہ ٹھیک ہو کے کھڑا ہو گیا، لیکن دورہ قلبی آ گیا۔ آپ سوچئے امام علی ہی تو فرما رہے ہیں اتنا افسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نعمت ہاتھ سے چلی گئی۔ علی فرماتے ہیں یہ نعمت کتنی دیر کام آنے والی ہے؟ قبر کے باہر تک، بس قبر کے باہر کتنے دن ہم نے زندگی گزاری؟ 50 ایئرس، 60 ایئرس، 70 ایئرس، 80 ایئرس، 100 ایئرس، بس یہی تو ہے نا، اور اب تو اور بھی کم ہو گئی ہے زندگی۔ لیکن قبر کے بعد جو لائف ہے اس کا کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے، کتنے سال، اللہ اکبر، مطلب لانگیسٹ لائف ہے جو ہماری برزخ والی شروع ہونے والی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ایک نعمت چھن جائے تو اتنا افسوس، اور وہاں جو کام آنے والی ہے اللہ اکبر اس کا افسوس نہیں۔ کیا بات کہی امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو آخرت کے لیے عمل کرتے رہنا، نہج البلاغہ فرماتے ہیں آخرت کے لیے عمل کرتے رہنا، اور دیکھو آپس میں ریلیشن کو اچھا بنا کر رکھنا، تعلقات اچھے بنا کر کے رکھنا۔ ابھی میں اس پر بھی آپ کو سناؤں گا۔ آپس میں تعلقات اچھے بنا کر کے رکھنا۔ فرماتے ہیں ظالم کے دشمن بن جانا، مظلوم کے دوست بن جانا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ان جملوں پر آپ بولیں گے تو ہماری ہمت ہوگی کچھ پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ ظالم کے دشمن بن جانا، مظلوم کے دوست بن جانا۔ فرماتے ہیں کہ آپس میں تعلقات مینٹین کر کے رکھنا، فیملی میں ہو تو اچھی طرح سے۔ آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ایسا گھر کیسے بنائیں کہ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی رہیں، مصیبتیں نہ آئیں۔ ہم اپنے گھر کو کیسے ایسا بنائیں، میں وہ ٹپس آپ کو دوں گا آج کہ گھر میں بلائیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، پرابلمس نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ سنیے گا پوری کیئرفلی انشاءاللہ سنیے گا، ٹائم کا بھی انشاءاللہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آپس میں ریلیشن کو اچھے بنا کر کے رکھنا، گھر میں ہو فیملی میں اچھے بنا کے رکھو، رشتہ داروں میں ہو اچھے بنا کے رکھو۔ اب سنیے حدیث، ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر جس گھر میں مومن بھی رہتے ہیں اگر وہ جھگڑا کر کے رہیں تو اللہ اس گھر سے برکت کو چھین لیتا ہے۔
برکت کو روک لیتا ہے. بھلے اس گھر میں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے مومن رہتے ہوں، تب بھی اس گھر میں برکت بند ہو جاتی ہے. اور اگر کافر کے گھر میں بھی سب مل کر کے محبت سے رہتے ہیں تو اللہ وہاں بھی برکت اتار دیتا ہے. کافر کے گھر میں بھی، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، کافر کے گھر میں بھی لوگ اگر مل کے رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ رحمتیں اتارنا شروع کر دیتا ہے. یہ کمال ہے محبتوں کا، یہ محبتوں کی برکت ہے. بس یہی ایک جملہ کافی ہے. امیر المومنین پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے کاموں کو آرگنائز کرو، اسی وصیت میں وَنَظْمُ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں کو آرگنائز کرو، یعنی زندگی میں ڈسپلن لے کر کے آؤ. مولا علی سے زیادہ ڈسپلن لائف آپ دکھائیے عزیزان محترم. اہل بیت 14 کے 14 معصومین کی بہترین ڈسپلن لائف ہے. ان سے اچھی ڈسپلن لائف کہاں ملے گی؟ اتنی ڈسپلن کر کے بات کرنا بند کر دو. عورت مرد کوئی بھی ہو، چیخ چلا کر کے باتیں کرنا بند کر دو. کمال ہے. امیر المومنین نے کوفے میں کتنے سال تک خلافت مولا کی رہی؟ 4 ایئرس یا 4.5 ایئرس، اتنی تو رہی، 4 یا 4.5 سال. مولا علی کے گھر کے بازو میں ایک یہودی کا گھر تھا، سنیے گا، بیچ میں ایک دیوار تھی، ادھر دوسرے کا گھر ہے. کچھ روایتیں یہودی تھا، کچھ روایتیں نہیں، وہ بھی مسلمان تھا. بہرحال جو بھی ہو، وہ بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، کھلا ہوا گھر. وہ کہتا ہے کہ میں نے 4.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ علی کے گھر میں عورتیں بھی رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں. اللہ اکبر. اتنی سائلنٹلی سب آپس میں بات کرتی تھی. ان کے گھر میں صرف چہرے کا حجاب نہیں تھا، آواز کا بھی حجاب تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. آواز کا بھی حجاب تھا. اسی لیے تو کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے بی بی زینب کے حوالے سے. عشرہ زینبیہ ہے نا، بات آ جائے جناب زینب کی. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے بی بی زینب کے لیے کہ زینب نے، آپ نے سنا ہے جب شام کے بازار میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ہے، دربار یزید میں خطبہ دیا ہے، کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے بی بی زینب نے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ علی کی آواز میں، علی کے لہجے میں زینب بول رہی تھی. کیا جملہ، کسی نے شعر، کیا پیارا شعر کہا ہے کہ خطبہ بھی دیا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں بی بی زینب کی خوشنودی کے لیے. آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. کمال کی شہزادی ہے حضرت زینب. غور کیا آپ نے؟ تو چیخ چلا کر کے گھر میں بات کی جائے تو اللہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کو بھیجنا بند کر دیتا ہے، نہیں بھیجتا اللہ. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، گھر میں بلیسنگز کیسے لائی جائے؟ بات کریں تو سائلنٹلی بات کریں، آہستہ بات کریں، چیخ چلا کے بات نہ کریں. اور ایک چیز، گھر میں آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں، جس گھر میں گالیوں سے لوگ بات کرتے ہیں یا غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتوں کو اللہ منع کر دیتا ہے، اسٹاپ کر دیتا ہے، مت جاؤ اس گھر میں. اس گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں، غیبتیں بہت ہوتی ہیں، جانا بند کر دو. اس گھر میں بیماری، پریشانی، ساری ہر طرح کی پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے. جس گھر میں نجاست بہت رہتی ہے، نجاست، دیکھیے یہ بات ذرا کیئرفلی سنیے گا، گھر کا صاف رہنا الگ بات ہے، گھر کا پاک رہنا الگ بات ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہمارا گھر اتنا کلین ہے، پورے نامپولہ میں کسی کا گھر اتنا کلین نہیں. اگر میں کہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا گھر اتنا کلین ہے، اگر میں کہوں، فخر کروں، پراؤڈ کروں، میرا گھر اتنا کلین ہے کسی کا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کا گھر بہت کلین ہو، اس سے کلین کوئی گھر نہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ گھر پاک بھی ہے؟ ایک ہندو کو بلایا، اتنا اچھا اس نے صاف کیا کہ بالکل کہیں ایک چھوٹی سی گندگی نہیں، لیکن اس نے کپڑا لے کر کے پورے کو پوچھا لگایا. یہ بتائیے اسے پاک کہیں گے آپ؟
کبھی پاک نہیں کہیں گے۔ اگر آپ گیلے پیر سے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیجئے تو پیر آپ کا نجس ہو جائے گا، بھلے یہ فرش سوکھ چکا ہے۔ ہوتا کیا ہے، گھر میں کام والی ہے، کام والی کو رکھ لیا، اچھی پگار بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، رہ رہی ہے، لیکن جب اس نے صفائی کرنی شروع کی ہم نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ وہی ٹوائلٹ کے کپڑے سے وہ پورا گھر بھی صاف کر رہی ہے، جس سے اس نے ادھر صاف کیا پورا، نہ وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتی، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتی، اور پھر ہم پیر دھو کر کے نکلے بغیر سلیپر کے، اسی کے اوپر سوکھا ہوا ہے مولانا۔ ارے سوکھا ہوا ہے تو کیا ہوا، یہ نجس ہے، توجہ رکھیے گا۔ چل رہے اسی طرح چلتے چلتے مصلے پر پہنچ گئے، مصلی بھی پورا نجس کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی، پانی پی رہے تھے، تھوڑا سا پانی نیچے گرا، چھینٹ اتنی سی پڑی، سوئی کی نوک کے برابر، جو سوئی ہوتی نا سوئی، اس کی نوک کے برابر ہی پڑی تو آپ کا کپڑا نجس، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ جس گھر میں نجاست رہتی ہے اس گھر میں جو لوگ سوتے ہیں ان کو برے برے سپنے آتے ہیں، خواب آتے ہیں، جس گھر میں نجاست رہتی ہے۔ اس لیے گھروں کو پاک رکھیں، کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنی کام والیوں کو سکھائیں کہ کپڑے کس طرح پاک کیے جاتے ہیں۔ ایک دو بار آپ اسے سکھا دیں پھر وہ سیکھ جائے گی، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن سکھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھیں نماز بھی نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے سب نمازی ہیں، ماشاءاللہ سے سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز قبول ہی نہیں ہوگی تو فائدہ کیا ہے ایسی نماز کا؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو نجاست گھر کے اندر نہ رکھیں تو گھر میں رحمتیں اور برکتیں اتریں گی جب گھر پاک رہے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آگے بڑھیے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو مکڑی کے جالے ہوتے ہیں ان کو بھی کلین کرتے رہیے۔ اسی طرح گھر میں روشنی رکھیے، پورا گھر رات میں اندھیرا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ روشنی مطلب بہت زیادہ روشنی بھی نہیں، ایک اتنی روشنی کہ گھر روشن رہے، اس سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ اب سنیے گا، گھر میں آغا فاطمی نیا کہتے ہیں کہ گھر میں حدیث کسا کی تلاوت کریں، توجہ رکھیے گا، حدیث کسا کی تلاوت کریں گھر میں۔ حدیث کسا میں کیا ہے؟ الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ۔ رسول فرماتے ہیں جہاں پر بھی یہ پڑھی جائے گی وہاں پر رحمت اترنا شروع ہو جائے گی اور فرشتے اترنے لگیں گے۔ دلیل کیا ہے مولانا؟ آپ نے اتنی بات پڑھ دی کہ جہاں پر پڑھی جائے گی، جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں فرشتے اتریں گے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے جب اہل بیت چادر کے اندر آ گئے تھے تو جبریل جیسا فرشتہ اتر گیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ہے نا دلیل؟ جبریل جیسا فرشتہ اتر آیا تھا۔ ہے نا؟ تو آپ پڑھیں گے آپ کے گھر میں فرشتے اتر آئیں گے، رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک چیز اور، جہاں پر بھی جس گھر میں نمازیں قضا کی جاتی ہیں اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اس لیے گھر میں نمازیں قضا نہ کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، بڑا پیارا جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں ایک کھیت کی طرف سے ایک جنگل کی طرف سے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا جنگل میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بکریاں ہیں جو گھاس کھا رہی ہیں، ادھر 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 ادھر۔ کہنے لگے، میں انتظار کرنے لگا کہ اس کی نماز ختم ہو تو اس سے کچھ پوچھوں۔ اس آدمی نے اپنی نماز ختم کی تو یہ عالم آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ بتاؤ بڑی اچھی بات ہے کہ نماز کا اول وقت ہے اور تم اول وقت نماز پڑھ رہے ہو، یہ عادت تمہارے اندر کہاں سے پیدا ہوئی اول وقت نماز پڑھنے کی؟ وہ کہنے لگا کہ اے مولانا میں نے ان جانوروں سے یہ سیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیسے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ مولانا یہ اتنے جانور ہیں، میں ایک بار ان کو بلاتا ہوں، میں ان کا مالک ہوں، جیسے ہی بلاتا ہوں مالک کی آواز پر چلے آتے ہیں۔ میں سمجھ گیا جب جانور ایسے ہیں کہ ایک بار بلانے پر دیر نہیں کرتے، فوراً مالک کے سامنے آ جاتے ہیں، تو ہم سب کا مالک اللہ جب ہمیں بلائے تو ہم کیوں دیر کریں، ہمیں بھی فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، جب ہمارا مالک بلائے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمیں بھی آ جانا چاہیے اول وقت۔ اول وقت نماز پڑھیں، بڑے بینیفٹس ہیں اس کے، بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ آیت اللہ نخود کی، حسن علی نخود کی، مشہد میں ان کی قبر ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں قبر ہے ان کی، بہت بڑے عالم تھے۔
ان کے پاس ایک جوان آدمی آیا، کہنے لگا مولانا میری شادی نہیں ہوئی، دعا کیجئے شادی ہو جائے۔ مولانا میرے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی، جو کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں۔ مولانا آخری دعا یہ کر دیجئے۔ یہ دو دعائیں ہوئی نا، رزق میں برکت، شادی ہو جائے۔ تیسری دعا کہتا ہے کہ جب میں مروں تو میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں، میرا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو، ایمان کے اوپر ہو۔ تینوں کے جواب میں انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو۔ کہنے لگا کیوں؟ فرماتے ہیں جب تم خدا کو وقت پر یاد کرو گے، خدا وقت پر تمہاری مشکلوں پر آ جائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ وقت پر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہمارے ایک عالم گزرے، بس یہ آخری بات اور پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ ایک عالم گزرے شیخ جعفر کاشف الغطا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا بڑی عظیم شخصیت ہے۔ یہ جو آپ مجلس میں سن رہے ہیں نا، آپ گھروں میں جائیے اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے ڈنر پر، لنچ پر، بریک فاسٹ پر آپ بیٹھتے ہیں ٹیبل پر، تو ان سے یہ باتیں کیجئے، اس سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، دسترخوان پر اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور بچے کچھ سیکھ بھی جائیں گے۔ اور آپ جب اس کو ریپیٹ کریں گے ان کے سامنے تو آپ کے میموری میں بھی محفوظ ہو جائیں گی، سیو ہو جائیں گی، یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ، آپ بھولیں گے نہیں کبھی۔ خیر، شیخ جعفر کاشف الغطا اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو چلو، نجف میں رہتے ہیں، چلو امیر المومنین کے حرم میں، وہیں پر نماز پڑھیں گے۔ کہنے لگا بابا آپ جائیے، میں پڑھ لوں گا نماز گھر میں۔ کہنے لگے نہیں، اٹھو، مجھے پتہ ہے تم دیر کر دو گے، جب قضا ہونے لگے گی تب اٹھو گے، اٹھ کر کے نماز پڑھو گے، یا ہو سکتا ہے قضا ہی ہو جائے۔ بیٹے نے اس دن کے بعد سے زندگی میں کبھی نماز شب تک نہیں چھوڑی۔ کیا سکھایا ایک دن میں؟ کیا سکھایا ایک دن میں؟ کیا سکھا دیا؟ بیٹے کو لے کر کے آئے، بیٹا کہنے لگا بابا میں پڑھ لوں گا، یہ وہ سب نہیں، اٹھو اٹھو، اٹھا دیا۔ بیٹے نے وضو کیا، باپ کے ساتھ آیا، جیسے ہی امیر المومنین کے حرم کے قریب پہنچا نا، ایک ہاتھ بڑھا فقیر کا اور کہنے لگا مجھے کچھ دے دو۔ شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے بیٹے کو روکا، بیٹا رک جاؤ، دے دو اسے کچھ۔ فقیر کو دے دیا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ فقیر یہاں کب سے بیٹھا ہے، سوچ کے بتاؤ۔ بیٹا کہتا ہے بابا ایسا لگتا ہے جیسے رات سے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اسے کتنی امید ہے کہ مل جائے گا؟ کہا 1 درہم 2 درہم 3 درہم، اس سے زیادہ کیا مل جائیں گے اسے؟ کہا بیٹا دیکھو جسے 1 2 3 درہم کی امید ہے وہ پوری رات سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ بندوں سے اتنا مل جائے، تو جو خدا سارے خزانے دینے والا ہے اس کے لیے بستر چھوڑ کر کے تم مصلی پر کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، جس کو اتنی سی امید ہے بندوں سے۔ بندے اسے ذلیل بھی کرتے ہوں گے، اس کی بے عزتی بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ خدا تو بے عزت بھی نہیں کرتا، ذلیل بھی نہیں کرتا، کتنا کریم ہے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ عزیزان محترم، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے میں نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرتا رہوں گا۔ بڑے قیمتی چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں، باتیں ہیں مولا کی جو پیش کروں گا، اور آپ کی لائف میں انشاءاللہ کام آئیں گے، ڈیلی لائف میں بہت کام آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہی دین سکھانے کے لیے تو اہل بیت نے اتنی قربانیاں دے دی، اتنی قربانیاں دے دی۔ میرے عزیزو، یہ مذہب، یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ ہم کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے گھروں میں پیدا ہو گئے جہاں اہل بیت کے چاہنے والے پہلے ہی سے موجود تھے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر کے پوچھئے جو اتنا اسٹرگل کرتے ہیں کہ فیملی سے نکال دیے جاتے ہیں، بائیکاٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن صرف اس لیے تاکہ اہل بیت کے مذہب پر آ جائیں۔ کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں لوگ اس مذہب میں آنے کے لیے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، تو ہم گرانٹیڈ نہ لیں کہ بس گرانٹیڈ مل گیا ہے، نہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی ویلیو کو سمجھنا ہے، ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے راستے پر چلنے کی زندگی میں کوشش کرنی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے تو صحیح، حسین نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ بچے یہ نہ کہیں کہ ارے بڑوں نے قربانی دی تھی، جب ہم بھی بڑے ہوں گے تو ہم بھی سیکریفائز دیں گے، زندگی میں بستر چھوڑ دیں گے فجر کے لیے، خمس نکال دیں گے اپنے مال سے، صدقہ دیں۔ نہیں، حسین بچوں تک کو کربلا میں لے کر کے گئے تھے تاکہ بچے بچوں سے سیکھیں۔ اللہ اکبر، وہ ان سے سیکھیں اور پھر ہم اگزامپل دے سکیں۔ جب کربلا میں 4.5 سال کی سکینہ
شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے ہیں تو اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی ایک سوال کر رہی ہے، بھیا 4.5 برس کی بچی آپ نے کبھی سنا ہے؟ لیکن یہ اہل بیت کے گھر کی بچی ہیں، شہزادی ہے، پوچھ رہی ہے بھیا سجاد یہ بتائیے کہ ہم گھر میں جل کے خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے؟ اللہ اکبر۔ آزادارو اور سکینہ کہہ رہی ہے بھیا سجاد، بھیا زین العابدین، ارے ہماری ماں اور پھوپھیوں کے سر کے بال تو بڑے ہیں، میرے سر کے بال بھی چھوٹے ہیں، میں کیسے حجاب کروں؟ ارے 4.5 برس کی بچی اور اسے حجاب کا اتنا خیال، اللہ اکبر۔ آزادارو ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا سید ابراہیم۔ سید ابراہیم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سید ابراہیم نے اور ان کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا، پہلے ایک دن ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ خواب میں آئی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ اپنے باپ سید ابراہیم سے کہو اور تم سب جاؤ، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر سے پانی نکال دے۔ عزادارو ایک بیٹی نے دیکھا، اپنے باپ کو بتایا، باپ نے کہا کوئی خواب ہوگا، یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے دیکھا، یہی خواب دیکھا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے دیکھا، پھر چوتھی بیٹی نے دیکھا۔ جب چوتھی بیٹی نے بھی دیکھا، سید ابراہیم اپنی بیٹیوں کو لیتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں، عزادارو سکینہ کی قبر سے پانی نکالنا ہے۔ عزادارو اب سوچئے، میرا دل کہتا ہے، کتاب میں نہیں لکھا ہے، میرا دل کہتا ہے شاید سکینہ کو اب پانی پسند ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اسی پانی کے لیے اتنے چاہنے والے چچا کے ہاتھ کاٹے گئے۔ عزادارو سید ابراہیم پہنچے، قبر کھلوائی۔ سید ابراہیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں قبر میں اترا، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے کیا دیکھا، سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے، سکینہ کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے، کان زخمی ہے، جیسے لگتا ہے ابھی ابھی بچی نے یہ سارے ظلم سہے ہیں۔ بچی کو بیٹیوں نے اٹھایا، سید ابراہیم نے ماتم کیا، ہائے حسین آپ کی بیٹی کتنی مظلومہ تھی، اتنے سال گزر گئے، ابھی تک زخم باقی ہے، ابھی تک نشان باقی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔